شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد طاہر پنجپیری صوبہ سرحد کے ضلع صوابی سے تعلق رکھنے والے مشہور عالم دین تھے۔ آپ فروری سن 1916 کو پنجپیر ضلع صوابی میں غلام نبی خان بن آصف خان کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم علاقہ کے علماء سے حاصل کی۔ طالب علمی کے ہی زمانے میں آپ نے فضل واحد ترنگزئی کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ بعد ازاں حسین علی الوانی سے تفسیر و حدیث کا درس لیا۔ پھر انہی کے ارشاد پر نصیر الدین غور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث پڑھا۔ پھر حسین علی الوانی سے سیاستہ کے بعض مقامات کا درس لیا اور روحانی تعلیم اور ذکر و اذکار کا طریقہ سیکھا۔ فلسفہ و حکمت کی کتب کا درس غلام رسول انی شریف والے سے لیا۔ علمی پیاس بجھانے کے لیے پھر دارالعلوم دیوبند پہنچے اور وہاں کے اساتذہ سے خوب استفادہ کیا اور سن 1935 میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت پائی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اعزاز علی امروہی کے ارشاد پر مدرسہ منبع العلوم گلوٹھی ضلع بلند شہر میں 1 سال تک درس دیا۔ پھر واپس آ کر حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے حکم پر مدرسہ مظہر العلوم موجودہ مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن میاں والی میں تدریس کا آغاز کیا اور توحید و سنت کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ آج میاں والی میں جو توحید و سنت کی بہار نظر آ رہی ہے اس کا بیج انہوں نے ہی بویا تھا۔ سن 1938 میں حج کی سعادت حاصل کی۔ وہاں عبید اللہ سندھی سے قرآن مجید حجت البالغہ اور اباقات کا درس لیا۔ سن 1938 سے ہی پنجپیر میں اپنے اساتذہ کے ارشاد پر تفسیر و حدیث کا درس دینے میں مشغول ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ رد شرک و بدعت کے لیے تقریر و تحریر کے ذریعے بڑا کام کیا۔ کئی تصانیف منظر عام پر لائے اور اہل باطل کے ساتھ متعدد مناظرے کیے۔ آپ کی مشہور شخصیت اور تصانیف کے بارے میں مفتی زرولی خان صاحب نے کچھ یوں تعریف کی۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت زیادہ اسامی قرآن جمع فرمائے ہیں۔ ان کی کتاب البرہان بھی ہے، العرفان فی اصول القرآن، اور سب سے اعلیٰ عمدہ کتاب مولانا کی یادگار سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان یتذکر او یتدبر۔ حضرت مولانا اپنے زمانے کے شاہکار عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے خریج اور فاضل ہے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کے شاگرد ہے، اور علوم قرآن میں مولانا حسین علی اور مولانا عبید اللہ سندھی کے بہت خاص شاگرد ہیں۔ آپ نے اکابر دیوبند کی طرح تحریک آزادی اور تحریک ختم نبوت میں بھی عملی حصہ لیا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ سن 1940 میں آپ نے اپنے علاقے پنجپیر میں ایک عظیم الشان درسگاہ دارالقرآن پنجپیر کی بنیاد رکھی، جس میں ہزاروں طلباء نے کسب فیض کیا اور آپ کے تلامذہ ملک بھر میں دینی و عملی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے اشاعت التوحید و سنت اور رد شرک و بدعت کے لیے جمعیت اشاعت التوحید و سنت کی تنظیم سازی میں اہم کردار ادا کیا اور سن 1985 میں جمعیت کے مرکزی امیر منتخب ہوئے۔ آپ کی قیادت میں جمعیت نے بہت ترقی کی۔ آپ فقہ حنفی کے پاسبان اور اپنے شیخ و مربی حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے عظیم ترجمان تھے۔ آپ نے 31 مارچ سن 1987 کو اپنے علاقہ میں وفات پائی اور ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ امامت کے فرائض آپ کے صاحبزادے مولانا محمد طیب طاہری نے ادا کیے اور اپنے آبائی قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ مولانا محمد طیب طاہری آپ کے علمی جانشین ٹھہرے اور جماعت کے مرکزی امیر منتخب ہوئے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہوئے وصیت فرمائی تھی کہ میری موت یہ نہیں کہ آپ مجھ پر مٹی ڈال دیں، بلکہ میری موت یہ ہوگی کہ آپ دروس قرآن اور توحید و سنت کی اشاعت چھوڑ دیں۔ حضرت شیخ کے بارے میں مولانا مکی حجازی کچھ یوں فرماتے ہیں۔ مولانا طیب صاحب جو ہے نا، وہ جن کو پنجپیری کہتے ہیں، میرے دوست ہیں۔ ان کا پتہ ہے آپ کو کتنے شاگرد ہوتے ہیں دورے میں؟ تقریباً 40,000۔ اچھا، انتظام کیا؟ 40,000 کو کون روٹی دے؟ انتظام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے سے کہا ہوا ہے کہ ابھی ہر مہمان کو اپنے اپنے گھروں میں ٹھہراؤ، 10-10 5-5 20-20 کھانا ان کو سمجھو پڑھاؤں گا میں۔
इस तरह वो इलाके वाले उनको खाना दे। अच्छा, अल्लाह की शान है, सबसे पहला ये एजाज जो है वो भी उलमाए देवबंद को मिला है। मौलाना हुसैन अली साहब ने दौरे तफसीर शुरू किया वहाँ बचरा वालों ने, वो हजरत उल्लामा अनवर शाह के शागिर्द थे। उनके बाद मौलाना गुलामुल्लाह खां मरहूम ने किया। इसी तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशबू फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। उनके जाने के बाद उनके शागिर्दों ने दुरूस कुरान मजीद और तौहीद व सुन्नत की इशाअत को उनकी वसीयत के ऐन मुताबिक गली गली, करिया करिया आम कर दिया। दुनिया के कोने कोने में जहाँ कहीं भी दर्स कुरान हो तो वो हज़रत शेखुल कुरान के शागिर्द या उनके शागिर्दों के शागिर्द होंगे। इशाअत तौहीद व सुन्नत के मुदर्रिसीन में से हर एक मुदर्रिस का अंदाज निराला है, हर फूल की अपनी अलग खुशबू है। कुरान को देखो, पढ़ो, खोलो, गौर करो और समझो, इसी में तस्कीन कल्ब है और यही सिराते मुस्तकीम है। इसी के साथ आज की खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री अपने अख्ताम को पहुंची।